نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون بصير ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں جب شعیب علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی تقریر کے جواب میں قوم نے یہ بات کہی کہ بڑا نمازی بنا پھرتا ہے، بڑا پاک باز بنا پھرتا ہے، اور کیا تیری یہ نماز اور یہ پاک بازی مجھے اس چیز کا حکم دیتی ہے کہ ہم ان چیزوں کی عبادت چھوڑیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں؟ کیا وہ بیوقوف لوگ تھے، ناسمجھ لوگ تھے؟ ظاہر وہ تو بڑے ذہین اور فقیر لوگ تھے، تو وہ جب ان کی عبادت کر رہے تھے تو ہم کیسے چھوڑیں؟ یا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کا تصرف چھوڑ دیں؟ تو گویا ان کو نمازی ہونے کا طعنہ دیا اور ان کی نیکی کا طعنہ دیا۔ اس میں انہوں نے بڑی بردباری کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو سمجھایا کہ دیکھو میں اپنے رب کی طرف سے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں دلیل سے کہہ رہا ہوں، رب کی طرف سے کہہ رہا ہوں، دلیل سے کہہ رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کی۔ میں نے کل بتایا تھا کہ یہ جو رزق الحسنہ کے دو ترجمے کیے ہیں، بعض نے اچھی روزی، بعض نے بڑی دولت، اور بڑی دولت سے مراد نبوت ہے، اس لیے کہ نبوت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، نبوت سے بڑھ کر کوئی دولت، اعزاز نہیں، عزت نہیں۔ تو اور بعد میں تم اچھی روزی رزق حلال کیا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں دلیل سے کہہ رہا ہوں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کی۔ تو ظاہر ہے ایک نبی کا یہ منصب ہوتا ہے اور یہ اس کے فرض منصبی میں داخل ہوتا ہے کہ رب کا جو پیغام اس کے پاس آئے وہ بندوں تک پہنچائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو چھپاتا نہیں، بتاتا ہے، بیان کرتا ہے، اور لوگوں حق چھوڑ کے لوگوں کے غلط راستے کی پیروی نہیں کرتا وہ۔ تو میں کیسے تمہاری بات مان سکتا ہوں؟ میں کیسے چپ رہ سکتا ہوں؟ بڑے پیار سے بات سمجھائی، اور جو کچھ کہہ رہا ہوں وہی الہی کے ذریعے کہہ رہا ہوں، دلیل سے کہہ رہا ہوں، اپنے پاس سے نہیں کہتا ہوں، اور باتیں بھی ایسی ہیں جو رب کے سوا کوئی اور نہیں کہہ سکتا، ایسی حکیمانہ باتیں۔ تو پھر تم کیوں اس کو نہیں مانتے ہو؟ تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے اسے؟ اور کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اور میری پیروی نہیں کرتے ہو؟ پھر یہ بھی بتایا تھا کہ دیکھو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پہ خود بھی عمل کرتا ہوں نا، اگر میں سچا نہ ہوتا تو اس پہ میں عمل نہ کرتا، میرے قول فعل میں تضاد ہوتا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی نہ ہوتا تو جو کچھ میں کہتا ہوں اس پہ خود عمل نہ کرتا میں تو میرا کام ہے اپنی طاقت کے مطابق تمہاری اصلاح اپنی طاقت کے مطابق، اور جو بھی یہ مشن لے کے دنیا میں جاتا ہے، دنیا کے لوگوں کے پاس جاتا ہے، وہ اپنی وسعت کے مطابق اس کی کوشش ہوتی ہے اصلاح کی، منوانا یہ نہ اس کے بس میں ہوتا ہے نہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب اللہ نے اپنے انبیاء کو یہ ارشاد فرمایا کہ ان علیک الا البلاغ، تمہاری ذمہ داری صرف میرا پیغام پہنچا دینا ہے اور پھر حساب لینا ہی میرے ذمے ہے، تو وہی بات شعیب علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمائی کہ میں اپنی طاقت کے مطابق تمہاری اصلاح کی کوشش کرتا ہوں، اگر مان جاؤ گے تمہارا فائدہ ہے، نہیں مانو گے تو پھر ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تم سے پوچھ بھی ہوگی اور پکڑ ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ، جو کچھ میں کر رہی تھی اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، اللہ کی توفیق سے بغیر انسان نہ کچھ کہہ سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو دھمکیاں دیتے ہو دھمکیوں کی مجھے پرواہ نہیں، اس لیے کہ علیہ توکل کے اللہ کا نبی سب سے زیادہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ پہ وَإِلَيْهِ يُنِيبُ، وہ اسی کی طرف رجوع کرتا ہے، تمہاری دھمکیوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو میری مخالفت میں کچھ حد تک نہ جاؤ، اس حد تک کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قوم نوح کی طرح، قوم ہود کی طرح اور قوم صالح کی طرح، قوم لوط کی طرح تمہیں عذاب پہنچ جائے، صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ، اور پھر قوم لوط میں تم سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ تو قوم کے جواب کے بعد آپ کی دوبارہ تقریر تھی، اس تقریر کے جواب میں انہوں نے دوبارہ کیا کہا، اس کا ذکر آج قالو کہا انہوں نے، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہم تمہاری وہ بہت ساری باتیں نہیں سمجھتے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہم تمہاری وہ بہت ساری باتیں نہیں سمجھتے کہ جو تو ہم سے کہتا ہے، تو ہم سے کہتا ہے، جو باتیں ہم سے کہتا ہے اس میں سے بہت ساری باتیں میں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حالانکہ شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء مشہور تھے، خطیب الانبیاء، بہت بڑے وہ خطیب تھے اور زبان میں بڑی فصاحت اور بلاغت تھی۔ بات یہی ہے دلوں پہ مہر لگ جائے دلوں پہ، تو پھر جو تقریر سن کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنتے تھے، مکے کے اندر بھی اور مکے کے باہر والے بھی، وہی تقریر سن کے کوئی ابو جہل بنا، کوئی ابو لہب بنا، کوئی عتبہ بنا، کوئی شیبہ بنا، اور آپ کو ستانے والے بنے۔ اندر جب مہر لگ جائے، اندر ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، خواہ مخالفت کی وجہ سے اور بدمستی کی وجہ سے، ان لوگوں پر پھر امام الانبیاء کی تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حالانکہ ان کی تقریر کا ایسا اثر تھا، رسول اللہ کی تقریر کا، اور ہر نبی کی تقریر کا ایسا، اور پھر خاص کر امام الانبیاء کی تقریر کا، کہ جو بھی آدمی آتا تو غلام بن جاتا۔ بڑے بڑے شاعر آئے، بڑے بڑے شاعر، بڑے کاہن، علم نجوم رکھنے والے، لیکن انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا نا یہ علم نجم ہے، نہ علم کاہن ہے اور نہ جادو ہے، یہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ وہ تو اہل لسان سے سمجھتے تھے واقعی اللہ کا کلام ہے، اس میں ایسی فصاحت، بلاغت اور ایسی باریکیاں ہیں، اور یہی وجہ آشا بہت بڑا شاعر گزرے عرب میں، عرب کا باجا کہلاتا تھا۔ وہ جب رسول اللہ کے پاس جانے لگا تو عرب کے لوگوں نے روکا، 100 اونٹ دے کر، لالچ دے کر 100 اونٹ، وہ بھی غلے سے لدے ہوئے، ان کو پتہ تھا یہ جائے گا تو رسول اللہ کو غلام بنے بغیر نہیں رہ سکے گا، اور یہ اگر غلام بن گیا، اس نے آپ کے حق میں اشعار کہہ دیے، پھر سارا عرب اس طرف آ جائے گا۔ تو ان کو پتہ تھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بڑا اثر ہے، لیکن جن کے دلوں پہ زنگ چڑھا تھا وہ ضد عنار سے جب کام لیتے تھے، کان رکھتے نہیں تھے، اس طرف سنتے نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اور اپنا کلام بے اثر کر دیا، ورنہ قرآن میں بڑا اثر تھا، بے اثر کر دیا۔ ایسے شعیب علیہ السلام، اور باتیں کیا کر رہے تھے؟ آسان سی باتیں کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو مانو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ناپ تول میں ڈنڈی مت مارو اور ظلم مت کرو، نہیں تو پکڑے جاؤ گے۔ ان میں کون سی بات ایسی ہے جو سمجھ میں نہ آنے والی؟ لیکن جو آدمی ضد عنادی ہو، ضدی عنادی ہو، ضد عناد میں آتا ہے انسان، تو پھر اس کو ایسی آسان باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو خطیب الانبیاء جو مشہور تھے، بہت بڑے خطیب، فصاحت بلاغت والے، اور ان کی تقریر میں بڑا اثر ہوتا تھا، وہ بھی بے اثر ہو گئی تھی، سیاہ ہو گئے۔ جن سیاہ ہوتے ہیں دین سے دور رہنے سے، اللہ کی بغاوت کرنے سے، یہ دل ٹھیڑے ہو جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں، ٹھیڑے ہو جاتے ہیں، پھر انسان کی فطرت ٹھیڑی ہو جاتی ہے، پھر اس کو اچھائی برائی اچھائی لگتی ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ اے شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول، بہت ساری باتیں ہم نہیں سمجھتے جو تو کہتا ہے، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک البتہ ہم تجھے اپنے میں کمزور سمجھتے ہیں، کمزور خیال کرتے ہیں۔ تو کوئی زور والا نہیں، پاور والا نہیں، طاقت والا نہیں، کمزور ہے۔ اچھا جی، وَلَوْلَا رَحْمُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر نہ ہوتا تیرا خاندان تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے۔ ہمیں تمہارے خاندان کا لحاظ ہے، وہ ہمارے مذہب پہ ہے، تمہارے خاندان میں سے اکثریت ہمارے مذہب پر ہے، بہت کم تیرے ساتھ ہے، تو اس خاندان کا ہم لحاظ رکھتے ہیں کہ کہیں ہمارا مذہب نہ چھوڑ دے، وہ تجھ پہ غیرت کھاتے ہوئے مذہب نہ چھوڑ دے، تجھے کچھ کہتے نہیں، ورنہ ہم تجھے پتھر مار مار کے شہید کر دیتے۔ دیکھیں انسان کو، دیکھیں اللہ کی پرواہ تو نہیں ہے، وہ ذات جو خالق ہے، جس نے پیدا کیا ہے اور جس نے سارے مزے عطا کیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں، بولنے کے لیے زبان، سننے کے لیے کان، یہ گردے ایک فیل ہو جائے تو، یہ جگر فیل ہو جائے تو انسان ختم، یہ دل، اور چلنے کے لیے پاؤں، پکڑنے کے لیے ہاتھ، اور کس طرح خوبصورت اللہ نے قد و قامت اس کو عطا کیا ہے، اور کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، پہننے کی نعمتیں۔ ایک پانی ایسا ہے کہ اگر نہ ملے تو آدمی بادشاہ دینے کے لیے تیار ہو جائے، ایک چھوٹا پیشاب بند ہو جائے تو ساری بادشاہ دینے کے لیے تیار ہو جائے، مصیبت آ جائے۔ اب تو صحت کی کتنی بڑی دولت ہے، اس کے علاوہ پھر اس کے پاس کتنی نعمتیں ہیں، اس رب کی تو پرواہ نہیں، اس کا تو لحاظ نہیں، اس کا تو خیال نہیں، اور خاندان کا لحاظ ہے۔ شعیب علیہ السلام نے یہ بات میرے ارشاد فرمائی، بدبختو میرا خاندان تو تم پہ کیا ہے، بھاری ہے، اور اس کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت سے بڑھ کر ہے، اللہ کی عزت سے بڑھ کر ہے کیا تمہارے نزدیک؟ اللہ سب سے بڑھ کر عزت والا ہے، وہ عزتیں دینے والا ہے، اس کی تو کوئی عزت نہیں تمہارے نزدیک، اس کا تو کوئی خیال نہیں۔ کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر معزز ہے؟ اس کا تو لحاظ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کو اور حکم کو تم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ تم اللہ سے ذرا ڈرو۔ کیسے ایک اللہ کا نبی جھنجھوڑتا ہے اپنی قوم کو۔ نبی کی زبان میں، تقریر میں جہاں اثر ہوتا ہے وہاں تقریر بڑی فصاحت بلاغت والی ہوتی ہے، خوبیوں والی ہوتی ہے، جامع معنی ہوتی ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور نہیں ہے آپ ہمارے نزدیک کوئی عزت والے، ہمارے نزدیک کوئی ترجمانہ ہم پر یا ہمارے نزدیک کریں گے بابا اور مانا، اور نہیں ہے آپ ہمارے نزدیک کوئی عزت والے، کوئی عزت والا نہیں ہمارے نزدیک، ہماری کوئی عزت نہیں، کوئی احترام ہی نہیں ہے ہمارے دل میں، طرف کوئی احترام نہیں، کوئی عزت نہیں، ایسے بدبخت لوگ ہیں۔
انسان کے پاس جب 2 ٹکے آتے ہیں اللہ کے انبیاء کے ساتھ یہ اثر ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ تو ہمارے لیے ہمارے نزدیک ہمارے کوئی قابل احترام قابل عزت آدمی نہیں. حضرت حود علیہ السلام کو تو عادیوں نے بے وقوف تک کہا تھا کہ تو بے وقوف آدمی ہے نعوذ باللہ. اور وہی باتیں نوح علیہ السلام کو بھی بات کہی کہ تجھے ہم دیکھتے ہیں کہ تو بے وقوف آدمی ہے. انہوں نے بڑے پیار سے کہا کہ میں بے وقوف نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں. اللہ کا نبی سب سے بڑھ کر دانا ہوتا ہے. جو 2 ٹکے آتے ہیں وہ اللہ کے انبیاء کی پرواہ نہیں کرتے. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے انبیاء کو کی زیادہ مخالفت مالدار لوگوں نے کی الا ماشاء اللہ. پیسے کا نشہ یہ عجیب ہوتا ہے، یہ آدمی کو باغی بھی بنا دیتا ہے، اور یہ آدمی کو ظالم بھی بنا دیتا ہے، یہ آدمی کو گمراہ بھی بنا دیتا ہے، یہ آدمی کو غافل بنا دیتا ہے. درندہ بن جاتا ہے انسان، اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. قالا کہا انہوں نے شعیب علیہ السلام نے، یا قوم میری قوم اعز علیکم، کیا میرا خاندان زیادہ عزت والا ہے تمہارے نزدیک من اللہ، اللہ سے؟ اللہ سے بھی زیادہ عزت والا ہے. واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اور ڈال دیا ہے تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پس پش اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، اللہ کے حکم کو. اللہ کی پرواہ نہیں، اللہ کے دین کی پرواہ نہیں، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں، اور خاندان تمہارے اوپر بھاری ہے، وہ زیادہ عزت والا ہے. حالانکہ وہ تمہارا خالق ہے، وہ رازق ہے، مالک ہے، تمہارے مزے اسی کے لیے ہوئے ہیں. بدبختو، ان ربی بما تعملون محیط، اور یاد رکھنا بے شک میرا رب ان سارے اعمال کو جو تم کر رہے ہو گھیرنے والا ہے، گھیرنے والا ہے. تمہارے سارے کاموں کو گھیرنے والا ہے، اس کے احاطہ علم میں ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. اور وہ پھر ظاہر ہے ان کاموں کا تمہیں بدلہ دے گا دنیا آخرت دونوں میں. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، بس تم ماننے والے اگر نہیں ہو، میری بات نہیں مانتے، تو اب اس طرح کرو کہ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، تم اپنی جگہ کام کرو. انی عامل، اور میں اپنے طور پہ عمل کرتا ہوں، اپنے طور پہ عمل کرنے والا ہوں. میں اس کے مطابق عمل کروں گا جو اللہ نے مجھے دین دیا ہے، اس کے مطابق. اور تم اپنی مرضی اور خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے، شیطان کی پیروی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، منمانی کرتے ہوئے تم کیا کرو؟ تم عمل کرو، کام کرو، کام زندگی گزارو. سوف تعلمون، عن قریب جان لو گے تم. من یأتیہ عذاب، یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، عن قریب جان لو گے تم. من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس کے پاس آتا ہے ایسا عذاب جو اسے رسوا کر دے. ومن هو کاذب، اور کون ہے جھوٹا، کون ہے جھوٹا. تم کہتے تم جھوٹے ہو، تم اللہ کے نبی نہیں ہو، تو پتہ چل جائے گا کہ عذاب کس پہ آتا ہے، کون جھوٹا ہے. مجھ پہ آتا ہے یا تم پہ آتا ہے؟ جس پہ عذاب آئے گا وہی جھوٹا ہوگا. وارتقبوا، اور انتظار کرو تم. انی معکم رقیب، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں اللہ کے حکم کا، اللہ کے فیصلے کا. پھر اللہ کا فیصلہ آ گیا. فلما جاء امرنا، اور پھر جب آ چکا ہمارا حکم عذاب کا. نجینا شعیبا، تو ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو. والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے. برحمت منا، اپنی خاص مہربانی سے، اپنی خاص مہربانی سے، ہماری طرف سے خاص مہربانی سے. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور آ پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا چیخنے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرنے والے. یہاں جو چیخ کا ذکر ہے، اور سورہ اعراف میں زلزلے کا ذکر ہے، اور دوسری جگہ غالباً سورہ شعراء میں صاحبان کے عذاب کا ذکر ہے، صاحبان کے دن کے عذاب کا ذکر ہے.
عذاب یوم ذلہ، ذلہ کے صاحبان کو اس کا ذکر ہے۔ تو اس قوم پہ 3 قسم کے عذاب آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو کہا تھا زمین سے نکال دیں گے، تو اللہ نے یہ بتانے کے لیے کہ زمین تمہیں بھی نصیب نہیں ہوگی، یہ زمین تمہیں بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، زلزلہ بھیج دیا، اور وہ مکانات محلات جس میں رہتے تھے اللہ نے انہیں بھی نصیب نہیں کیا، وہ کنڈرات بن گئی اور ایسے اس سے ناپید ہو گئے گویا کہ اس میں رہے ہی نہ تھے، اور ان میں غرور اور تکبر تھا۔ غرور اور تکبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیخ سے نکال دیا کہ تم تو میری ایک مخلوق فرشتہ، میری مخلوق فرشتہ، فرشتے کی ایک چیخ کا بھی جو ہے وہ چیخ کو بھی برداشت نہیں کر سکتے ہو، چیخ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، تو اللہ نے چیخ کے ذریعے ان کے تکبر اور غرور کو خاک میں پھیلا دیا، اور ایسے ہی ان کو اپنے جو ہے وہ خیموں پہ اور اپنے باغات پہ اور زمینوں پہ فخر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فخر، وہ تکبر، غرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش بند کر کے نکال دی۔ 7 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کی ضرورت تھی اور سخت گرمی کا موسم تھا اور بارش کو بند رکھا، تو جب وہ گرمی کے سخت شکار ہو گئے، اس سے پریشان ہو گئے، تو پھر ایک صاحبان بادل کا ایک ٹکڑا ایسا آیا کہ اس کا سایہ چھا گیا اس پہ صاحبان کی شکل میں، تو وہ ٹھنڈی ہوا تھی اس کے نیچے جمع ہو گئے کہ اس نے تو سایہ بھی فراہم کیا بادل کے، اس بادل کے ٹکڑے نے، اور اس میں تو ٹھنڈی ہوائیں بھی ہیں، لیکن جہاں وہ اکٹھے ہو گئے وہاں سے آگ برسائی گئی اور ان کو جلا دیا گیا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کا تکبر اور غرور سے نکال لیا۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ ان گھروں میں وہ رہے ہی نہ تھے۔ الا بعدا لمدین، سنو دوری ہے قوم مدین کے واسطے، یعنی ہلاکت ہے، تباہی ہے، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تباہ ہو جاتا ہے وہ۔ کما بعدت ثمود، جیسے دور ہوئی قوم ثمود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اور ہلاک ہوئی۔ تو ظاہر ہے اس سے اللہ ہمیں، اس وقت مکہ والوں کو، آج ہمیں اور بعد میں قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک سبق دینا چاہتا ہے کہ میری بغاوت کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔